بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این ایم ٹی وی سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج میں خصوصی طور پر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت کئی دنوں سے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر بند ہے۔ وہ وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان جو افغانستان ہے وہ سرحد کو انڈیا کے جو ہے مال کو سپلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کے ٹریڈ کے اندر، پاکستان کے اور افغانستان کے معاہدے کے اندر یہ ایسی بات کوئی موجود نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اس کے علاوہ انہوں نے بدخشاں کے صوبے کے ذریعے سے، جو کہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں سے ہماری چترال پہ حملہ شروع کیا ہے، اور جس میں ہمارے چترال اسکاؤٹ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ہم فوج کو متعین ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس علاقے کو چھیڑنا چاہتے ہیں، اور وہ پیٹر راو کا جو منصوبہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان اور جو افغانستان کا نظریہ ایک ہے، وہ دونوں کے دونوں ایک ہی نظریے پہ قائم ہیں، اور وہ پاکستان کی حکومت کو اسلامی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ پاکستان کی حکومت کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ میں نے اتنی اسلامی نہیں ہے جتنا کہ وہ خود ہیں۔ ایک فرقہ ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، جو کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ طالبان کے اور ان کے درمیان میں جو نظریاتی جو حصہ داری ہے، نظریاتی ان کا جو آپس میں باہمی تعلق ہے، اس کو وہ فروغ دے رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں حملے کرنے کی باقاعدہ اجازت دے رہے ہیں۔ میں یہ سراسر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے طالبان اس سے انکار کریں یا نہ کریں، اور کریں بھی تو وہ آدھا انکار کرتے ہیں، آدھا نا انکاری کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو احسانات ہیں افغانستان پر، اس کو وہ نہیں مانتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو ملا صاحب جو اس وقت حکمران ہیں، وہ ہیبت زادہ صاحب جو ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ میں نہیں ہیں، بلکہ امریکہ کے اور افغانستان کے درمیان میں خفیہ معاہدے کے تحت میں پاکستان کے اندر ہائبرڈ وار کو بڑھانے کے لیے، اور پاکستان کے جو گلگت بلتستان ہے، سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ بدخشاں کا صوبہ کو استعمال کرتے ہوئے چترال پر اور گلگت بلتستان پر وہ مداخلت کریں گے، اور وہاں سے وہ کوشش یہ کریں گے کہ دو طرفے پاکستان کو سینڈوچ کیا جائے انڈیا کی طرف سے۔ اب جیسے ہی اسکردو کے اندر پہلی انٹرنیشنل فلائٹ آئی ہے، ویسے ہی وہاں پر جو ہے وہ ایک قسم کی دہشت گردی کا عمل شروع ہو گیا۔ وہاں آپس میں لڑائیاں شروع کر دی، ان کے اختلافات کو بڑھا دیے، وہاں پر فرقہ وارانہ علاقائیت کے معاملات کو بڑھا دیے گئے۔ لیکن بعد میں ابھی تو پاکستان نے کنٹرول کر لیا ہے، کیونکہ وہ بالکل غلط ہے۔ اگر فرض کر لیجیے اگر وہاں پر انٹرنیشنل فلائٹ اسکردو میں آئی تو کہاں، اس کے علاوہ کہاں آئے گی؟ اسکردو کے وجہ ہماری جو تھی وہ یہ اسٹریٹجک ہے کہ ہم وہاں پر اس لیے کہ وہ برابر میں انڈیا موجود ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، جو ہے اپنے پاس رکھیں گے، اور اس کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کسی صورت میں بھی کوئی مداخلت نہ ہو۔ اور اگر انڈیا اس میں مداخلت کرے گا تو پھر دنیا بھر کے اندر شور مچ جائے گا، اور کوئی بھی کسی جہاز کو گرائے گا یا کوئی اور بات کر سکتا ہے، تو اس کو بھی روکنا پاکستان کو مقصود تھا۔ تو یہ اسکردو جو ہے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مثال کے طور پر اگر فرض کریے بابو سر کے نیچے جو آبادی ہے ہماری، وہ اگر وہاں جائے، اسکردو جائے تو 4 گھنٹے لگیں گے، اگر وہ کراچی یا اسلام آباد ہے تو 8 سے گھنٹے لگتے ہیں۔ تو وہ پھر اگر وہاں سے جا کے زائرین کے لیے بھی فلائٹ چل سکتی ہے، وہاں سے عمرے کے لیے بھی فلائٹ چل سکتی ہے۔ تو ہم اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا ہمارے ساتھ اس میں ساتھ ہے، اور انڈیا کو ہم اس میں تھوڑی شہد دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے دیکھو یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں سے ہم انٹرنیشنل فلائٹ ہم نے شروع کر دی ہیں۔ تو وہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مہربانی کر کے یہ کوئی رویہ اختیار نہ کریں جس سے کہ نقصان ہو۔ دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو خفیہ معاہدہ ہے وہ پاکستان کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ہوا ہے، جب طالبان کے درمیان میں پاکستان کو مشکلات کا شکار کریں، اور اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں بہت سارا اسلحہ اور بہت سارے طیارے، بہت سارے ہیلی کاپٹر، تاکہ وہ افغانستان کی جو فوج کو مل جائیں، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹ جو ان کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ کرنل پیٹر راف پلان جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جس کے تحت وہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کو افغانستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس منصوبے کے تحت۔ اور وہ کوئی ایسا ملک نہیں رکھنا چاہتے جو کہ اسرائیل سے بڑا ہو پورے خطے کے اندر۔ عراق سمیت، سیریا سمیت، ایران کو بھی چھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کا بلوچستان، ہمارا سیستان ملا کر ایک الگ سے حکومت ملک بنانا چاہتے ہیں۔
تو یہ ساری باتیں، کیونکہ اب اس میں اگر ایران اور افغانستان کو بلایا جائے تو ان کی چابہار بندرگاہ بھی آ جاتی ہے، ہمارا گوادر بھی آ جاتا ہے. تو وہ ایک بڑی سخت پلاننگ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. اور اس منصوبے پر جو ہم نے تو یہ بات بہت پہلے 2010 میں کہہ دی، 2013 میں کہہ دی تھی. اس میں پروگرام بھی کر دیا تھا کرنل پیٹر راو کے پلان پر، اور یونون پلان کے نام سے. یہ 1983 میں پلان بنا تھا، اور یہ پھر بعد میں کرنل پیٹر راو میں اس میں رنگ بھرے. اور اسی کتاب جو ہے نیور ایگزٹ فرام وار، وہ اس میں یہ بات موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ پاکستان جو یہ منصوبے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ وقت آ گیا ہے. ہم تو شور مچاتے رہے، اور جو لیکن اس میں یہ ہوا کہ جنرل راج شریف کے زمانے میں جب ہم نے یہ بات جنرل بلال اکبر سے کہی تھی کہ بھئی آپ اس کے لیے یہ منصوبہ ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کچھ کارروائی کریں، تو انہوں نے باڑ لگانے شروع کر دی تھی. اس باڑ کو بھی انہوں نے توڑا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو افغانی ہیں ان کو کافی رعایت دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے افغانستان کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی شکر گزار نہیں ہو رہا ہے. اور وہ کرنل پیٹر راو کے معاملے میں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ میں امریکہ کے ساتھ دے کر کوئی بھلا کے کام کریں گے، اسلامی کام کریں گے، تو غلط بات ہے. یہ غلط ہے. کبھی بھی امریکہ اسلام کی حمایت میں نہیں آ سکتا ہے. وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے کوئی جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام نہیں ہے، اور اس میں آپ کا ساتھ دینا ایک غیر اسلامی بات ہے. یعنی اگر کوئی مفتی ہوتی فتویٰ دے سکتا ہے، کفر کا فتویٰ دے سکتا ہے کہ آپ یہ کام اگر کریں گے تو کفر آپ پر لاگو ہو جاتا ہے، حد لاگو ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے کیا ہے کہ مسلمان ملک کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ ہم نے آپ کو اتنی فیسلٹیز دی ہیں. آپ دوسری باتیں کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں کسی کو اس کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کر لیا. لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں کہ یہ جو افغانستان کی جو جنگ آزادی آپ نے لڑی ہے، تو یہ کس کی مدد سے لڑی ہے؟ آپ ہم نے مدد کی ہے. اور اگر آپ آج بھی امریکہ سے کہیں بھی پوچھیں، کسی بھی آدمی سے، کسی بھی CIA کے ایکس چیف سے، ایکس سروس مین سے، یا آج کے چیف سے پوچھ لیں، تو ایک لفظ کہے گا کہ ایک لفظ جو ہمارے ہار کا نتیجہ ہے وہ ایک لفظ ہے پاکستان. تو پاکستان نے آپ کی اتنی مدد کی ہے، آپ سے آزادی کے لیے مدد کی. آپ کے 30 لاکھ آدمیوں کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بجائے آپ کو شکر گزار ہونے کے آپ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ بات میں نے نہ اسلامی طور پر درست ہے، نہ اخلاقی طور پر درست ہے، نہ انسانیت کے حوالے سے درست ہے، نہ پڑوسی ہونے کے طور پر درست ہے. یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. اور آپ اس کے انجام میں آپ کے ہاں عین ممکن ہے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، آپ کی تباہی بربادی ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو تباہی بربادی سے کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور جنگ کی حالت جنگ میں رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی سرزمین کا کوئی ٹکڑا لے لیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. نہ انڈیا کو اجازت دے سکتے ہیں، نہ امریکہ انڈیا کتنا بڑا ملک بن گیا ہے، لیکن جان پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے. لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم اس کے سلسلے میں جو خود کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اور ہم اس کو روکیں گے. اور ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.